روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ زمین پر میرے محبوب کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کی احتیاط رکھنا جب تک میرا محبوب تمہیں اجازت نہ دے اس وقت تک ان کی روح قبض نہ کرنا۔ چنانچہ ملک الموت کئی ہزار فرشتوں کے ہمراہ ہی میں آستانہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو گیا اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے باہر ایک عرابی کی صورت میں کھڑے ہو کر یہ صدا دی کہ اے اہل بیت نبوت، اے مدن رسالت، اے مختلف فرشتوں، تم پر سلام، مجھے اجازت دیجیے کہ میں حجرہ رسول میں حاضر ہو جاؤں، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گرامی کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں، اشک برسا رہی تھی۔ اس آواز کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد اپنے حال میں مشغول ہیں، اس لیے اجازت نہیں مل سکتی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا جواب سنا تو خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اجازت ملاقات طلب کی تو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا۔ تیسری بار پھر اجازت طلب کی تو آواز میں اس قدر شدت تھی کہ گھر کا ہر فرد لرز کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ آپ نے اہل بیت سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے عرض کیا، ابا جان، ایک عجیب صورت اور ڈراؤنی آواز والا عجیب و غریب آدمی دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے 3 دفعہ اندر آنے کی اجازت طلب کی ہے، ہر چند کے میں نے عذر خواہی کی ہے مگر وہ مانتا ہی نہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، تم نہیں جانتی کہ وہ کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، یہ لذات کو توڑنے والا، آرزوؤں اور امنگوں کو قطع کرنے والا، یہ ساتھیوں کو علیحدہ کرنے والا اور بچوں کو یتیم کرنے والا، ماؤں سے بیٹے چھیننے والا اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے۔ فاطمہ بیٹی، اس کو دروازوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بند دیواروں سے بھی آ جاتا ہے۔ میری لخت جگر، یہ ملک الموت ہے اور تیرے باپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ جانے پدر، یہ باپ بیٹی میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ اسے ہمارے آستانہ اقدس کا احترام تھا، ورنہ اجازت طلب کرنا تو اس کی عادت ہی نہیں۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے والد محترم سے یہ جان کا خبر سنی تو آپ تڑپ کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا، ہائے آج مدینہ ویران ہو گیا، ہائے افسوس آج مدینہ خراب ہو گیا، ہائے صاحب سکون تسکین نے عزم سفر فرما لیا۔ تاجدار انبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کی درد بھری گفتگو سنی تو آپ نے بیٹی کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ لیا اور بیٹی کے غم زدہ اشکوں میں بھیگے ہوئے چہرہ انور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اسی طرح دیکھتے دیکھتے آپ پر حالت استغراق طاری ہو گئی۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چند لمحے انتظار کیا، پھر والد گرامی کو مخاطب کر کے فرمایا، ہائے ابا جان، یا رسول اللہ، آپ اسی طرح آوازیں دیتی رہیں مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آپ نے پھر زارو قطار روتے ہوئے عرض کیا، اے میرے ابا جان، آپ پر میری جان قربان، میری طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھیے، میری آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کے سمندر کو ملاحظہ کیجیے۔ ابا جان، میرے ساتھ کچھ گفتگو تو فرمائیے، مجھے تسلی تو دیجیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی درد بھری گفتگو اسی طرح جاری تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشمان مازاغ البصر کو کھول دیا اور بیٹی کو دیکھ کر فرمایا، میری بیٹی نہ رو، تیرے رونے نے عرش پر رہنے والوں کو رلا کر رکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دست اقدس سے بیٹی کے چہرے پر بہنے والے آنسوؤں کو خشک فرمایا اور پھر خوشخبری بھی سنائی اور تسلی دیتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا،
یا اللہ میرے فراق کے غم میں صبر کی توفیق نصیب فرما۔ پھر جناب عذرا بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ بیٹی جب ملک الموت اپنا کام کر لے تو یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس قدر بخار کا حملہ ہوا تھا اس کی مثال پہلے کہیں ملتی ہے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو اتنا بخار ہوا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جس قدر شدید بخار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ والد گرامی کے مرض کی اس شدت اور بخار کی حدت کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر لرزے کی حالت طاری تھی۔ آپ کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی، دل بار بار ڈوب جاتا، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار حالت استغراق کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ ایک بار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے والد محترم کی بخار میں جلتی ہوئی و شمس پیشانی اقدس پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت ہی پردرد آواز میں کہا، اے ہائے ابا جان کی تکلیف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے دل سے نکلی ہوئی آہوں میں لپٹی ہوئی آواز کو سنا تو فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے دوبارہ اپنی صاحبزادی کا ہاتھ تھام کر اپنے سینہ اقدس پر رکھ لیا، اور اسی عالم میں تمام انبیاء کے تاجدار، مختار دو عالم، روح کائنات، حسن کونین، نور اول، محبوب خدا، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔